بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. میں مسلمان ہوں، سنو لوگو یہ نعرہ میرا، صرف کشمیر نہیں ہند ہے سارا میرا. میں مسلمان ہوں، سنو لوگو یہ نعرہ میرا، صرف کشمیر نہیں ہند ہے سارا میرا. میں مسلمان ہوں، سنو لوگو یہ نعرہ میرا، صرف کشمیر نہیں ہند ہے سارا میرا. الحمدللہ صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. کشمیر اور ہندوستان میں بسنے والے اہل ایمان، امت مسلمہ کے مجاہدین اور علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سے دین حق کی سربلندی کا کام لے. عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پہ میں تمام امت مسلمہ اور خصوصاً مجاہدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید پر ہماری ایمانی محبت میں اضافہ کرے اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر دم توحید کے داعی اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیوں کا پیکر بنائے. آمین یا رب العالمین. جموں و کشمیر میں رہنے والے میرے عزیز اور محبوب اہل ایمان، تحریک جہاد کشمیر غزوہ ہند کے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اعزاز آپ نے اپنی اسلامی محبت اور اللہ تعالیٰ کی راہوں میں قربانیوں سے حاصل کیا ہے. جب جب آپ کے سامنے حق واضح ہوا، آپ نے سچے دل سے اسے اپنایا. جموں و کشمیر میں اسلام اور شریعت کے نفاذ کی جو یہ جدوجہد ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جدوجہد پچھلے 70 سال کی بھی نہیں ہے، بلکہ حق کے لیے تڑپ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ تو تب سے جاری ہے جب سے اسلام کے داعی کشمیر میں توحید کی دعوت لے کر پہنچے. میرے عزیز بھائیوں، آپ نے ہر دور میں دین اسلام کی آبیاری کی ہے اور کفر و ظلم کے بتوں کو توڑا ہے. پھر وہ 600 سال پہلے کشمیر میں ہندوؤں کی جاہلیت کا بت ہو، یا پھر ماضی میں کافر بادشاہوں کی حکومتیں ہوں، یا پھر آج کے دور میں ہندوستان کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنا ہو، یا پھر تب بھی جہاد جاری رکھنا جب رہبر کی شکل میں رہزنوں نے مجاہدین اور جہاد سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے تنظیمی مفادوں کو ترجیح دی. آپ نے ہر دور میں ملت ابراہیم علیہ السلام ہونے کا حق ادا کیا ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے شیروں اور دائین اسلام نے اپنے خون پسینے سے کشمیر کے کوثاروں میں توحید کی صدا بلند کی ہے. چاہے پھر وہ میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ کی عظیم دعوت، سکندر بت شکن کی اسلام کی خدمت ہو، یا پچھلے 30 سالوں میں کشمیر کی ہر گلی اور کوچے میں مجاہدین کا گرتا لو ہو. کشمیر میں اسلام کی سربلندی اور شریعت کے نفاذ کی جدوجہد ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور ہم یہ عزم بھی رکھتے ہیں کہ اس مبارک قافلے کو اپنے منزل مقصود تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے کہ کیسے حق کو پہچانتے ہی ایک پوری قوم لبیک کہہ کر اٹھتی ہے. الحمدللہ کشمیری قوم ایک زندہ دل اور حق پرست قوم ہے، جنہوں نے ہمیشہ حق کو پہچانتے ہی اسے مضبوطی سے تھام لیا. شریعت اور شہادت کا جو نعرہ ہم نے آج بلند کیا ہے، یہ بھی کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں کشمیر کے اہل ایمان نے یہی نعرہ بلند کیا ہے. انہوں نے بھی. میرے عزیز بھائیوں، جہاد کشمیر اتحاد اور اتفاق مانگتا ہے. کشمیر کے ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر ضلع نے اسلام کی خاطر اپنا خون دیا ہے. اگر شوپین، ترال، پلوامہ اور کلگام کے شہداء آج سر فہرست ہے، تو سوپور، بانڈی پورہ اور کپوارہ بھی شہداء کی ہی سرزمین ہے. اگر ڈوڈا اور جموں کی زمین خون شہداء سے سیراب ہوئی، تو گاندربل بھی کوئی بنجر زمین نہیں ہے، وہاں بھی مشتاق خان کا خون بہا. کشتواڑہ میں بھی سلطان بٹ، عامر کمال
اور شاکر حسین جیسوں کا خون گرا۔ تو اے شہداء کے وارث قوم، اب آپ کے مسائل کا حل UN کی قراردادوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے مسائل کا حل تو واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاد بتایا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ صرف اور صرف تلوار سے ہی کاٹے جا سکتے ہیں، اور شریعت کا نفاذ صرف قتال سے ہی ممکن ہے۔ پچھلے 30 سال میں ہندوستان نے جو کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد فرزندان توحید کا خون بہایا، ہم اسے بھولے نہیں ہیں۔ ہم خون کے ہر قطرے کا حساب رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی وصولی ہم پر واجب ہے۔ نریندر مودی اور اس کی فوج کی شکست تو یقینی ہے، پر یہ صرف اور صرف جہاد سے ہی ممکن ہے، باقی سب راستے تو محض فریب ہیں۔ مجاہدین کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اور شہادت پانا ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں پہنچنے کا سامان ہو سکے، مگر اعلیٰ عسکری حکمت عملی اپنانا اور مادی اسباب کو پورا کر کے ہی دشمن پر ایک خوفناک جنگ مسلط کرنا، یہ سب مجاہدین کے پیش نظر ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ کیسے ہمارے بھائی خراسان اور صومالیہ کے محاذوں پہ فتوحات حاصل کر رہے ہیں۔ اس مبارک جہادی تحریک کا راستہ نہ تو کوئی روک پایا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوئی روک پائے گا۔ اس دور کا کوئی بھی رہزن، کوئی بھی مقبول شیروانی اس مبارک قافلے کو روک نہیں سکتا، پھر چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئے، چاہے وہ مذاکرات کا لباس پہنے ہو یا پرامن جدوجہد کا صحرا باندھے۔ اب شیروانی کلچر کشمیر کی آزادی اور نفاذی شریعت کا راستہ نہیں روک سکتے انشاءاللہ۔ ہندوستان کی فوج، پولیس، خفیہ ایجنسیوں کی تعداد لاکھوں میں ہو، لیکن ہم اللہ کے وعدوں اور نصرت کے سہارے جہاد کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی مکڑی کے کمزور ترین جالے سے ہوتی ہے، اور کبھی ابابیلوں کی صورت میں۔ میرے عزیز بھائیوں، تحریک جہاد کشمیر میں ہر ایک فرد اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ دیکھیے کیسے ہمارے نہتے نوجوان مارکاؤں میں مجاہدین کے رباط پر سینے چھلنی کروا رہے ہیں۔ واللہ یہ ایک عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے یہاں بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ صورتحال کفار کے لیے اور بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ اگر انکاؤنٹر سائٹس کے نزدیک پولیس اسٹیشنز اور فوجی بینکروں پہ پیٹرول بم برسائے جائیں، اس سے انکاؤنٹر جگہ پہ موجود فوج اور پولیس کی طاقت اور توجہ تقسیم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور کچھ عرصے سے دکانوں اور کاروباری جگہوں میں CCTV لگانا عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ کیمرہ کاروباری اداروں کے باہر کے منظر بھی قید کر لیتا ہے، جو کہ مجاہدین کی کارروائی اور حرکت کے لیے غیر مناسب ہے۔ لہٰذا ہماری تاجر بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس بارے میں احتیاط برتیں۔ اس کے علاوہ مرابط جوان جہاں بھی پولیس اور فوج کے لگائے ہوئے کیمرے دیکھیں تو ان کو احتیاط سے تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تحریک جہاد کشمیر کو عروج پہ لے جانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ مقبوضہ ہندوستان میں رہنے والے میرے عزیز اور محبوب بھائیوں اور بہنوں، آپ کی مظلومیت سے ہم واقف ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کے لیے ابابیلوں کا وہ لشکر بنا دے جو مودی اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دے۔ یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ ہمیں آپ کی فکر نہیں ہے۔ ہندو کفار کے ساتھ جنگ میں آپ ہمیں ہمیشہ اپنی صف میں شامل پائیں گے۔ امت مسلمہ کا ہر فرد آپ کی پشت پر ہے۔ ہندو کفار تو ہمارے دینی دشمن ہیں، اور یہ جہاد ہمیں لسانی، علاقائی اور مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر انجام دینا ہوگا۔ دشمن آپ کو باقی امت مسلمہ سے ملکوں، سرحدوں اور مفادوں کی بنا پر تقسیم کر رہا ہے، لیکن مسلم امہ کا ہر فرد آپ سے ایمانی تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ پھر وہ پاکستان میں رہتا ہو، کشمیر میں یا بنگلہ دیش میں یا کسی اور علاقے میں۔ ہمیں ہر وقت ایک دوسرے کی محبت ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کے لیے اپنا لہو بہانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ دور آپ یاد کیجئے جب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا تھا، جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نظام حکومت چلا کرتی تھی، جب شیخ اسماعیل بخاری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ علی اجمیری رحمہ اللہ کی تعلیم اور تربیت سے مسلمان روشناس ہوتے تھے، اور دوسری طرف مجاہدین وقت محمود غزنوی، محمد گوری اور شاہ اسماعیل شہیر میدان جہاد میں نئے سنگ میل عبور کرتے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں آپ کی تاریخ معمولی نہیں ہے، یہ تو برصغیر میں اسلام کی سربلندی کا ایک سنہرا باب ہے، جسے علماء اور مجاہدین نے اپنے خون پسینے پر قائم کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی تاریخ غلیظ ہندو کے سامنے جھکنے کی نہیں ہے، بلکہ آپ کی تاریخ تو جہاد اور مجاہدین سے بھری ہوئی ہے، اور ان ہندوؤں کو آپ کی اس بات کی عداوت ہے کہ آپ کا دین اسلام ہے، اور یہ آپ سے تب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا اسلام نہ چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے، آپ کے مسائل کا حل گائے کا گوشت
بند کرنا نہیں ہے، داڑھی کاٹنا نہیں ہے، یا بی جے پی کے مقابلے کانگریس یا باقی سیاسی جماعتوں کی حمایت کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جہاد میں رکھا ہے۔ جب تک کہ ہندوستان میں پھر سے شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا، ہندوؤں کے لیے ہر مسجد کے معنی بابری مسجد ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل ہندوستان میں مسلمانی خون کے ہر قطرے پہ تڑپتا ہے۔ دادری کے محمد اخلاق، راجستھان کے پہلو خان، جھارکھنڈ کے عنایت اللہ خان، آسام کے ابو حنیفہ اور ریاض الدین علی، اتر پردیش کے غلام محمد، ان سب کا خون ہمارے اوپر ایک قرض ہے، اور انشاءاللہ یہ قرض ہم ضرور چکائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو قرآن کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے جہاد کا رخ کریں اور اپنا خون ضائع ہونے کے بجائے ہندو حکومت اور ہندو انتہا پسندوں پہ حملے میں بہائے، نہ کہ اپنا خون موب لنچنگ کبھی گائے کے نام پہ تو کبھی کسی اور نام پہ بہائے۔ آپ کی جہادی کاروائیاں ہی ہندو کے بڑھتے مظالم کو روک سکتی ہے۔ اس ظلمتوں کے دور میں آپ کے لیے بس یہی ایک راستہ ہے، جس پہ بٹکل سے خراسان کی ہجرت کرنے والے مجاہد انور نے سفر کیا، جو عاطف امین نے اختیار کیا جب انہوں نے بٹلہ ہاؤس میں اپنے خون سے اسلام کی سربلندی کی گواہی دی۔ کشمیر اور ہندوستان میں رہنے والے میرے عزیز نوجوانوں، نریندر مودی اور اس کا ہندو ٹولہ چاہے کتنے بھی ظلم اور سختیاں کرے، یہ یاد رکھیے کہ ہندو ایک بزدل قوم ہے جو اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور یہ پھر اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا گھمنڈ اور ان کی طاقت توحید کے پروانے کی تکبیر سے ڈگمگا جائے گی۔ گاڑیوں، ٹرکوں سے ہندوستانی پولیس، فوج، اعلیٰ افسروں، ہندو بھگوا تنظیموں کے لوگوں کے سر کچل ڈالیے۔ یہ تاغوتی ہندوستانی ریاست آپ کے قدموں میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اے ہند میں توحید کے رکھوالوں، ہندوستان کی ہر گلی شریعت کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خون ان گلیوں سے بہائے بغیر فتح کبھی نہیں ملے گی۔ اس موقع پر ہندوستانی پولیس اور فوج میں موجود مسلمانوں کو میں ان شجاعت مند ایمان والوں کی یاد دلانا چاہوں گا جنہوں نے انگریزی فوج میں ہونے کے باوجود خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ کس ملک اور کس حکومت کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ تو کفار کی حکومت ہے، اور وہ بھی ایسے بدترین کفار جن کا مقصد ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کا صفایا ہے۔ ہندوستانی فوج اور پولیس میں مسلمان سپاہیوں اور افسروں کے پاس تو اسلحہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ بس اب وقت آ چکا ہے کہ آپ بیدار ہو جائیے اور خون کے ہر ایک قطرے کا حساب لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے محفوظ ہیں۔ ان ہندو دنگیوں کے سامنے صرف آپ ایک مسلمان ہیں، اور ان گائے کے پجاریوں کے لیے مسلمان کا مطلب صرف دشمن ہے۔ کشمیر اور ہندوستان میں بسنے والے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کیجیے، اپنی تیاریاں شروع کیجیے۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ غزوہ ہند ہماری تقدیر ہے اور جہاد ہمارا راستہ ہے، اور یقیناً تلواروں کے سائے میں ہی جنت ہے۔ کشمیر اور ہندوستان میں بسنے والے میرے بھائیوں، اسلام میں ہی آپ کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے، اپنے گھروں میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیے، خود تقوی گزار بنیے، اپنے بچوں کو اسلام سکھائیے، اور سب سے بڑھ کر جہاد میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اسلامی معاشرے کی عمارت آپ ہی سے بنے گی۔ کشمیر میں میرے عزیز نوجوان، آپ کی شجاعت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ دلی تمنا رکھتے ہیں کہ شریعت اور شہادت کے جس منہج پر آپ نے لبیک کیا ہے، اسے آپ اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی عمل کریں گے اور اس دعوت کو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ مجاہدین سے بھی دل سے یہ گزارش ہے کہ وہ خون مسلم کی حرمت کو برقرار رکھیں، چاہے ہماری تنظیمیں، ہمارے منصوبے اور ہماری جماعتیں مٹ جائیں، مگر ہمارے ہاتھوں کبھی کسی ناحق مسلمان، کسی بے گناہ کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ اسی طرح علماء سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ وہ حق کا ساتھ دیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، اور اختلافات سے بالاتر ہو کر کفر کے ہر بت کا پردہ فاش کریں، پھر وہ جمہوریت ہو یا وطنیت۔ یہ آپ پر ایک ذمہ داری ہے، اور آخرت میں آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ حق کی آواز بلند کریں، مجاہدین آپ کی پشت پر ہیں انشاءاللہ۔ آخر پر یہ گزارش کروں گا کہ مجاہدین اور شہداء کے گھر والوں کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مدد و نصرت کرے۔ خاص کر میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہداء، غریب اور بیواؤں کی مدد کیا کریں۔ یہ ہم پر ایک بہت بڑا قرض ہے۔ اس موقع پر میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ انصار غزوۃ الہند کا کسی بھی اعتبار سے جماعت الدولہ یعنی ISI سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی تھا کبھی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص اور مواحد بندوں کی صف میں شامل کرے اور ہم سے دین حق کا کام لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبضہ کفر میں فردوس بری کی خاطر، بھائیوں کے لیے آزاد زمین کی خاطر، اپنی بہنوں کے اسی خواب ہنسی کی خاطر، جس نے کشمیر میں ایک آگ سی بھڑکا دی ہے، جس کی تعبیر میرے دیس کی آزادی ہے۔ میں مسلمان ہوں، سنو لوگو یہ نعرہ میرا، صرف کشمیر نہیں ہند ہے سارا میرا۔